الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق الله مولانا العظيم موت سے کس کو رستگاری ہے آج وہ تو کل ہماری باری موت سے کس کو رستگاری ہے آج وہ تو کل ہماری باری ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے گیا وقت ہاتھ آتا نہیں مرا بیل گھاس کھاتا نہیں جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے مٹ جائے گناہوں کا تصور اس جہاں سے اگر یہ یقین ہو جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے اگر یہ یقین ہو جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، موت جو ہے اٹل حقیقت ہے، ہر کسی کو موت آنی ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ دنیا جو ہے ختم ہو کر جو ہے ہم سب کو یہاں سے جانا ہے، ہم سب کی موت آ جائے گی اور دنیا کے اندر کوئی رہنے کے لیے نہیں آئے، سب کو دنیا سے جانا ہے۔ دنیا کے اندر جو ہے سب مسافر ہے، اور مسافر کا کام کیا ہوتا ہے کہ بھائی ایک جگہ سے ایگزامپل کہ یہاں سے والیا گیا تو اپنا کام ختم کر کے فوراً آ جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا ہے کہ دنیا کے اندر بھی ہمیں کیا ہے، اپنی ضرورت کو پورا کرنا ہے، اور ضرورت کے پورا کرنے کے بعد ہمیں دنیا سے جانا ہے۔ موت اٹل حقیقت ہے، موت مسلمہ فیصلہ ہے۔ اگر موت کو حکومت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو فرعون کو کبھی بھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو مال و دولت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو حامان کو کبھی بھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو حکمت و دانائی کے ذریعے سے اور جو ہے دماغ کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو لقمان علیہ السلام کو کبھی بھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو وفاؤں کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو قارون کو اور وفاؤں کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو جو ہے بیویاں کبھی بھی اپنے شوہروں کو مرنے نہ دیتی۔ اگر موت کو محبتوں کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو مائیں کبھی بھی اپنے شوہروں کو مرنے نہ دیتی، اور مائیں کبھی بھی اپنے بیٹے کو مرنے نہ دیتی۔ لیکن کیا ہے، دنیا کے اندر سب آئے ہیں، سب کو دنیا سے جانا ہے، مجھے بھی دنیا سے جانا ہے، آپ سب کو بھی دنیا سے جانا ہے۔ اس لیے یہاں کیا ہے، کوئی کسی کا نہیں ہوتا ہے۔ اگر دنیا کے اندر عزت چاہتے ہو، اگر دنیا کے اندر کامیابی چاہتے ہو، اگر دنیا کے اندر کیا ہے اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہو، دنیا کے اندر اگر آپ کو جو ہے اچھے نام سے کوئی جانا جائے، اگر دنیا کے اندر آپ چاہتے ہو کہ مجھے جو ہے لوگ اچھے سے پہچانے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کو مان کر اور اللہ کے رسول کی مان کر چلیں گے تو دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ ورنہ دنیا کی کامیابی ہے تو یہ ہے کہ آپ کو کسی نے کل بٹھایا اور آج جو ہے ہٹا دیتے ہیں۔ کل کسی نے آپ کو کیا ہے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور کل کیا ہے دوسرے دن آپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ اس لیے دنیا کے اندر ٹینشن لینے کا نہیں ہے۔ دنیا کے اندر کیا ہے، سب کے ساتھ حالات ہے۔ دنیا کے اندر سب کو جو ہے ایسا کوئی نہیں ہے کہ سب آرام میں ہی ہے، سب خوشی کی زندگی گزارتے ہیں، نہیں، سب کے گھر میں ٹینشن ہے، سب کے گھر میں کیا ہے پرابلم ہے۔ لیکن کیا ہے، اگر اللہ کو راضی کرو گے، اللہ کے رسول کی مان کر چلو گے تو دنیا میں بھی کامیابی ہے، دنیا کے اندر بھی کیا ہے آپ کو کیا ہے مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی، لیکن کیا ہے ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگی۔ اس لیے میری پوری بات کا خلاصہ یہ نکلا، میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ کیا ہے ہم سب کیا ہے گنہگار بندے ہیں، اور کیا ہے دنیا کے اندر کوئی اپنے آپ کو جتنا گنہگار سمجھتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر بھی کیا اس کو عزت و بری زندگی دے گے، اور مرنے کے بعد کی اصل کی زندگی ہے، مرنے کے بعد جو ہے سب کو کیا ہے حساب کتاب ہوگا، اور سب کو جو ہے دنیا کے اندر پوچھا جائے گا کہ آپ نے دنیا کے اندر جو کام کیا ہے تو کیا مرنے کے بعد بھی وہ کام لے کر آئے ہو؟ اگر دنیا کے اندر کیا ہے اپنے اللہ کو راضی کیا ہوگا، اگر دنیا کے اندر اپنے آپ کو کیا ہے اپنے آپ کو زندگی کے اندر جو ہے گناہ و بری زندگی سے اپنے آپ کو بچایا ہوگا تو مرنے کے بعد بھی کیا ہے آپ کو کیا ہے اللہ تبارک و تعالی جنت بھی دے گا اور جہنم سے بچائے گا۔ اس لیے یہ دنیا جو ہے ختم ہونے والی ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے، مطلب کی ہے دنیا ساری، مطلب کے ہے سب سنساری، جگ میں ہو تیرا ہٹکاری، تن من
کا زور لگا کر اللہ کا نام بول. اگر دنیا کے اندر کیا ہے جو قبرستان جا کر قبرستان میں جا کر آؤ, دنیا کے اندر کیا ہے وہ کہتے تھے بلڈنگیں ہماری ہے, دنیا کے اندر کہتے تھے کہ کاروبار ہمارا ہے, دنیا کے اندر کہتے تھے کہ کیا ہے بزنس ہمارا ہے. قبرستان میں کوئی بھی آپ کو نہیں کہے گا کہ یہ میرا کاروبار ہے, میرا بزنس ہے, میری پراپرٹی ہے, کیونکہ وہ تو سب وارثوں کا ہو چکا ہے, وہ کوئی ہمارا نہیں ہے. اس لیے دنیا کے اندر کیا ہے اپنے آپ کو کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے صلح کر کے دیکھو. اگر اللہ تعالیٰ سے صلح کر کے دیکھو گے تو اللہ دنیا کے اندر بھی آپ کو کامیاب کرے گا. دنیا کے اندر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ چین والی اور سکون والی زندگی دے گا. اس لیے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ سنو چاہے مسلمان ہو, چاہے غیر مسلم ہو, چاہے کرسچن ہو, چاہے بدھسٹ ہو, چاہے ناستک ہو, چاہے کوئی بھی مذہب کا ماننے والا ہو, لیکن کیا ہے اس کے دل کے اندر سکون تبھی آئے گا جب وہ اللہ کو یاد کرے گا, اللہ کی مان کر چلے گا تو دنیا میں بھی کامیابی ہے. اگر اللہ کی نہ مان کر نہیں چلے گا تو کیا ہے سسکتا رہے گا. اپنے دل کے اندر کیا ہے ہمیشہ مصیبت ہی مصیبت, اپنے دل کے اندر اندھیرا دیکھے گا. آج دنیا کے اندر تو کیا ہے اپنے آپ کو کیا ہے پیسے والا سمجھ رہا ہے, وہ چاہتا ہے کہ میں پیسے کے ذریعے کیا ہے سکون حاصل کروں, میں پیسے کے ذریعے سے کیا ہے اپنے آپ کو کیا ہے راحت والی زندگی گزاروں. لیکن اللہ کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, سنو اللہ کی یاد سے ہی دلوں کے اندر ٹھنڈک آئے گی. ورنہ آپ جو ہے جتنے بھی کوشش کر لو جو ہے دنیا کے اندر کیا ہے دنیا کمانا کوئی برا نہیں ہے, لیکن کیا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ میری زندگی کیا ہے میرا پریوار, میرا گھر اور میرے دوست کیا ہے سب خوش ہو جائے مجھ سے, تو کیا ہے اللہ سے صلح کر لو, اللہ کی مان کر چلو گے, یقیناً آپ کو جو ہے اللہ تبارک و تعالی حقیقی جو ہے عزت عطا فرمائے گا. لیکن کیا ہے پیسے دے کر تو ہر کوئی کو اپنا بنا لیتا ہے, لیکن حقیقی زندگی اور حقیقی خوشی چاہتے ہو اللہ کو راضی کر لو. اللہ کہتا ہے او میرے بندے تو چل کر آئے گا تو میری رحمت تیری طرف دوڑ کر آئے گی. اگر اللہ کہہ رہے ہیں او میرے بندے تو مجھے اپنا بنا لے, میں پوری دنیا کو اپنا بنا لوں گا. کیا ہے اگر تو مجھے راضی کر لے پوری دنیا کو میں راضی کر کے دکھاؤں گا. اگر تو اللہ کو جو ہے اپنے آپ کے سامنے اللہ کے سامنے اپنی بات کو پیش کر, اگر مصیبت جو ہے آ جائے اللہ کے سامنے مانگو. دنیا کے اندر سب سے اچھا علاج یہ ہے, پریشانی آ جائے مصیبت آ جائے اللہ سے مانگو, اللہ کے سامنے رو, اللہ تمہاری جو ہے مصیبت سننے والا ہے. دنیا کا کوئی شخص آپ کی پریشانی دور نہیں کر سکتا, اللہ ہی ایسا ہے جو پریشانی دور کرنے والا ہے. اس لیے میں آپ کو بات کرتا تھا کل نفس ذائقۃ الموت, کہ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے. چاہے یہاں پر کیا ہے وہ اچھی سی بلڈنگ میں رہ رہا ہے, اچھے گھر میں رہ رہا ہے, چاہے کچے گھر میں رہ رہا ہے, چاہے وہ فٹ پاتھ پر سو رہا ہے, چاہے وہ کچے مکان میں رہ رہا ہے, چاہے جو سڑک پر رہ رہا ہے, لیکن کیا ہے اگر اس کی زندگی کے اندر کیا ہے چین, اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہے, تو کیا ہے وہ خوش ہے. لیکن کیا ہے جو مالدار ہے اس کو بھی موت آنی ہے, جو غریب ہے اس کو بھی موت آنی ہے, چاہے مسلمان ہے اس کو بھی موت آنی ہے, چاہے ہندو ہو اس کو بھی موت آنی ہے, چاہے کرسچن ہو اس کو بھی موت آنی ہے, اگر یہودی ہے اس کو بھی موت آنی ہے, چاہے ناستک ہو اس کی بھی موت آنی ہے. کیا ہے قبرستان جا کر دیکھ لو, وہ کہتے تھے کہ کیا ہے دنیا کے اندر میرا نام تھا, لیکن قبر میں جا کر اس کو دیکھ لو وہ کہتا نہیں ہے, کیونکہ وہ بول ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قبر کو یاد رکھو. کیا ہے قبرستان کا چکر مار کر آؤ, آپ کو جو ہے موت کی یاد آئے گی, اللہ یاد آئے گی, قبر یاد آئے گی, آخرت کی یاد آئے گی. لیکن آج کیا ہے ہم اپنی غفلت و بری زندگی گزار رہے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا سے مجھے ایک دن جانا ہے. کیا ہے کل ہمارے ساتھ دوست بیٹھتے تھے کھیلتے تھے, جو ہے آج ان کا انتقال ہو چکا. ہم کل بات کرتے تھے اس کے ساتھ کہ بھائی میں تیرے ساتھ ابھی آ رہا ہوں, لیکن پتا چلا تھوڑی دیر کے اندر اس کا ایکسیڈنٹ ہو کر اس کا انتقال ہو چکا. اس لیے موت جو ہے کسی کا انتظار نہیں کرتی, انتظار صرف اللہ کرتا ہے. او میرے بندے اگر تو گناہ کر کے آیا ہے مت ڈر, میرے گھر میں ایک مرتبہ مجھ سے معافی مانگ لے, تیری میں ساری دعاؤں کو قبول کروں گا, تیری جو ہے ساری تمناؤں کو پورا کروں گا. لیکن یہ تو میری مان کے چل, میرے رسول کی مان کے چل. اگر کیا ہے دنیا کے اندر آپ کامیابی چاہتے ہو تو کیا ہے اللہ سے مانگو, اللہ آپ کو کاروبار
کاروبار بھی دے گا، آپ کو عزت بری زندگی دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ساری چیزیں دے گا، لیکن سب سے پہلی چیز یہ ہے اللہ کو منا لو، اللہ کو راضی کر لو۔ گائے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بہت گنہگار شخص تھا، اس نے 30 سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی، تو تمام لوگ کہہ رہے تھے کہ اس کو شہر سے نکال دیا جائے، اس کی وجہ سے بارش بھی نہیں ہو رہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو سب تمام کو جمع کیا اور کہا کہ اس کو دنیا سے جو ہے یہاں پر ہماری بستی سے نکل جائے گا تو فائدہ یہ ہوگا کہ بارش برسے گی۔ اب وہ جو ہے تمام کو جمع کر دیا اور تمام بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ بات موسیٰ علیہ السلام نے کہی کہ اگر یہاں پر جس ایک شخص ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے کیا ہے بارش نہیں برس رہی ہے، اس کے گناہوں کی وجہ سے کیا ہے یہ وہ کیا ہے، اور یہاں پر تمام لوگ کیا ہے یہاں پریشان ہیں، اس لیے وہ یہاں سے نکل جاوے۔ تو اس نے سوچا، دل کے اندر اللہ سے توبہ کی اور دل کے اندر اللہ سے معافی مانگی، یا اللہ 30 سال سے میں نافرمانی کرتا تھا، تو نے میرا نام نہیں لیا ہے، آج بھی جو ہے میں تیرے سامنے مانگتا ہوں۔ تمام مجمع کے اندر وہ کہہ رہا ہے اگر میں یہاں پر مجمع سے نکل جاؤں گا تو کیا ہے میری کوئی بات نہیں سنے گا، مجھے لوگ ذلیل کریں گے، پھر مجھے جو ہے دنیا میں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن اس نے دل کے اندر معافی مانگ لی اور دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی سے صلح کر لی اور کہا کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ نے فوراً اس کو معاف کر دیا اور اللہ نے فوراً بارش برسائی۔ ابھی بارش نہیں ہو رہی تھی اور ابھی جو ہے بارش چالو ہو چکی، تو اللہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کی، تو کہا کہ اللہ تو نے ابھی مجھے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ یہاں پر ایک گنہگار شخص ہے، بہت سالوں سے گناہ کر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے مجھے حکم دیا کہ اس کو بستی سے نکال دیا جائے، لیکن کہا کہ موسیٰ اس نے جو ہے توبہ کر لی، اس لیے مجھے کیا ہے شرم آ چکی اور میں تو بندے کا انتظار کرتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ میرے بندہ ہے، اس نے 30 سال سے نافرمانی کی تھی اور جو ہے اس نے مجھ سے صلح کر لی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کا نام تو بتا دیجئے۔ اللہ نے کہا کہ موسیٰ 30 سال سے وہ تیری نافرمانی کرتا تھا، تب میرے نام نہیں بتایا، تو اب میں تیرا کیوں نام بتاؤں، اب میں اس کا نام کیوں بتاؤں، اب تو میرا دوست ہو چکا ہے، اب تو میرا کیا ہے اب میرا چہیتا بن چکا ہے، میرا پرسنل بن چکا ہے، تو اب کیوں نام نہیں لوں گا، میں کیوں اس کا نام لوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند آ گئی۔ اگر دل کے اندر اگر آج ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، میں کوئی بیان کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو اپنا درد سنانے کے لیے آیا ہوں۔ مجھے جگہ جانا ہوتا ہے، وہاں دیکھتا ہوں مسلمانوں کی حالت خراب ہے، ایسی جگہ جانا ہوا کہ وہاں پر کیا ہے تمام غیر مسلم، کوئی مسلمان نہیں، 10-15 مسلمان کے گھر ہو گئے، لیکن کیا ہے وہاں پر کیا ہے بچے دیکھے تو پتہ ہی نہیں چلتا مسلمان کے لڑکے، کیا آج ہمارے گھروں کے اندر کیا دین ختم ہو چکا، کیا آج کیا پھر واپس محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی آنے والے، ان کی سیرت تھوڑی آنے والی ہے، اب تو کیا ہے ہمیں کھڑا ہونا ہوگا اور ہمارے بچوں کی پرورش کرنی ہوگی۔ تو سب سے میری بات کا خلاصہ یہ نکلا، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کامیابی جو ہے اللہ کے دین کے اندر ہے۔ 5 ٹائم مؤذن بلا رہا ہے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن ہم کامیابی کیا ہے کاروبار میں ڈھونڈ رہے۔ اللہ جو کہہ رہا ہے حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، لیکن ہم کامیابی کیا بزنس میں ڈھونڈ رہے۔ آپ ہم سوچتے ہیں کہ میں کامیاب ہو جاؤں، لیکن کیا ہے کامیابی ہم کس میں، پیسوں میں، اپنے گھر بار کے اندر میرا اچھا گھر بن جائے، میں ویل سیٹ ہو جاؤں، کامیابی یہ نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کامیابی جو ہے میرے طریقے میں ہے، کامیابی ہے نماز پڑھنے کے اندر ہے، کامیابی جو ہے میری مان کر چلنے کے اندر ہے، کامیابی جو ہے مجھ سے تعلق جوڑ لو۔ آپ کو سب سے ایک بات بتاتا ہوں، دعا مانگ لو، جو تمام پریشانیوں کا حل کیا ہے دعا کے اندر ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے روزی کے اندر برکت دے، اگر آپ چاہتے ہو کہ کیا ہے میں گناہوں بھری زندگی سے اپنے آپ کو دور کروں، تو کیا ہے دعا مانگ لو، 5 منٹ اللہ کو دے دو، اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے ہر ٹائم فری کر دے گا۔ اللہ کہہ رہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے
رہے ہو میرے بندو؟ اگر بندہ زنا کی طرف جا رہا ہے تو اللہ کہہ رہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ اگر تم شراب پی رہے ہو اللہ کہتا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ اگر کیا ہے ہم کسی کو جو ہے تکلیف دینے جاتے ہیں تو اللہ پکارتا ہے قرآن کے اندر فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ اگر ہم کیا ہے دارو پی رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، ہم جو اسی نشے کی چیز کر رہے ہیں جس سے ہمارا دماغ بھی کام نہیں کرتا تو اللہ کہتا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ اگر کیا ہے سود والی اور جو ہے اپنی زندگی کے اندر کیا ہے بیاج کا جو ہے لین دین کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ تو کہاں جا رہا ہے؟ اللہ پکار رہا ہے۔ اگر ہم جو ہے دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ہے ہمارا سیٹ ہوتا ہے، ہم سیٹ کی بات نہیں مانتے تو ہمیں لات مار کر بگا دیتا ہے، لیکن اللہ ایک ایسی ذات ہے وہ ہمارا آقا ہے، ہم اس کے غلام ہیں۔ کبھی بھی ہم مسجد میں آتے ہیں تو کبھی اللہ جو ہے ہمیں لات مار کر نہیں بگاتا ہے، کیونکہ اللہ تو وہ ذات ہے جو ہے تم جب بھی پاؤ گے اللہ کو کریم پاؤ گے، جب بھی اس کے پاس مانگو گے اللہ تبارک و تعالی تمہاری ساری باتوں کو سنے گا، تمہارے سارے درد کو سنے گا۔ لیکن بات یہ ہے اللہ کے پاس مانگو تو صحیح۔ اللہ کہہ رہا ہے آ جاؤ میرے بندو، جو ہے تم میرے پاس معافی مانگو، میں تمہاری ساری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں، بہت اچھی بات ہے، آپ دھیان سے سنیے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ فرشتوں نے جب بہکانے کے لیے یعنی شیطان نے بہکانے کے لیے قسم کھائی کہ میں تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا، اللہ کے سامنے کہا کہ میں تیرے گنہگار بندے ہیں، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اگر وہ گناہ کرتے رہیں گے میں ان کو بہکاتا رہوں گا۔ تو یہ بات فرشتوں کے اندر پہنچی تو فرشتوں کو بڑی حسرت ہوئی، فرشتے کہنے لگے کہ اللہ یہ اولاد آدم کے لیے مصیبت بن گئی۔ تو اللہ نے کہا کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ بندے کو شیطان بہکاتا رہے گا، آگے سے بائیں سے دائیں سے پیچھے سے تمام جگہ سے بہکاتا رہے گا تو یہ بندوں کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں بچا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا او میرے بندے، او میرے فرشتوں، ذرا کان کھول کر سن لیجئے، کیونکہ میں نے اس کو دو سمت کو بلا دیا، یعنی دو جانب کو بلا دیا۔ جب میرا گنہگار بندہ اپنے گناہوں بھری زندگی لے کر میرے دربار میں آئے گا، اپنی گناہوں بھری زندگی لے کر میرے دروازے پر آئے گا، ایک مرتبہ معافی مانگ لے گا یا اللہ میں نے پوری زندگی جو ہے تجھے ستاتا رہا، تجھے تیری نافرمانی کرتا رہا، میں گناہوں بھری زندگی گزارتا رہا، میں شرابوں میں زندگی گزارتا رہا، میں جو ہے زنا کاری میں زندگی گزارتا رہا۔ اللہ کہے گا جا میں تیرے بندے میں تیرے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اللہ جو ہے ابھی ہاتھ ہمارے نیچے نہیں جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو یہ طاقت نہیں دی ہے کہ وہ جو دعا کرے تب حملہ کرے۔ آپ جب بھی دعا مانگو گے شیطان آپ پر حملہ نہیں کرے گا۔ دوسری بات یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب گنہگار بندہ اور گناہ کر کے دروازے پر آئے گا، منہ کالا کر آئے گا، اگر ہمارا رشتہ دار ہمارے ماں باپ ہم گناہ کر آئے، ہم زنا کر آئے اور ہمیں دیکھ لے تو کیا ہے ہمیں ماریں گے، ہمیں گھر سے نکال دیں گے، لیکن وہی اللہ کہتا ہے اے میرے بندے تو میرے دروازے پر آ اور میرے سامنے مانگ، میں تیری ساری ضرورتوں کو پورا کر دوں گا۔ اور جو بندہ گنہگار بندہ گناہ کر کے مسجد میں آئے گا اور اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اس لیے کہ اللہ تو کہتا ہے او میرے بندے وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، او میرے بندے اگر تو چل کر آئے گا تو میری رحمت تیری طرف دوڑ کر آئے گی، اگر تم ایک بارش بڑھ کر آئے گا تو میری رحمت تیری طرف جو ہے ایک ہاتھ بڑھ کر آئے گی۔ اس لیے میرے نوجوانوں جو ہے نہ جاؤ کرکٹروں کی طرف، نہ جاؤ ہیرو کی طرف، آؤ میرے نبی والے طریقے کی طرف۔ کیا ہے اگر نبی والا لباس پہن لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے آخرت میں کامیاب کر دے گا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے ہوٹل کا ویٹر اپنی وردی میں، پولیس والا اپنی وردی میں، اور جو ہے اور ملٹری والا اپنی وردی میں، تو تمام الگ الگ سب کے ڈریس ہوتے ہیں، تو کیا ہے اس کو انٹری ہونے دیتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی کوئی کمپنی کا باس ہے تو وہ سب کو کہتا ہے کہ تمام اپنا اپنا جو ہے لباس اور اپنا اپنا جو ہے ڈریس پہن کر آنا، تبھی جو ہے میں یہاں پر تو کو انٹری
کرنے دوں گا، تو ہم کیسا اس کی بات مانتے ہیں۔ لیکن کیا ہے اگر ہم پہن کر نہیں جاتے ہیں تو کیا ہے ہم کو نکال دیتا ہے۔ لیکن اللہ ایک ایسی ذات ہے، کیا ہے اللہ تو کہتا ہے اے میرے بندو تم نبی والا لباس پہن لو۔ ہم کیا ہے داڑھی رکھنے سے شرماتے، یقیناً میں آپ کے کہتا ہوں یہ داڑھی جو ہے آپ کو بہت سارے گناہوں سے بچا لے گی، یہی داڑھی آپ کو جو ہے نافرمانی کرنے سے بچا لے گی، یہی داڑھی آپ کو جو ہے تمام کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لے گی۔ لیکن کیا ہے آج ہمیں شرم آتی ہے کہ نبی والا میں چہرہ رکھ لوں، کیا ہے ہم کل قیامت کے دن ہمارے نبی کے سامنے ہم پہنچیں گے تو ہمارے نبی کے سامنے اپنا کیا چہرہ دکھائیں گے؟ وہ نبی جو راتوں میں امت کے لیے روتا تھا۔ طائف کا سفر ہم دیکھ لے، جب میرا نبی جب مکہ چھوڑا، مکہ کے بعد جو ہے طائف کا سفر کیا اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، لوگ ہمارے نبی کو پتھر مارتے تھے، میرے نبی اٹھتے تھے، میرے نبی گرتے تھے، اٹھتے تھے، پڑھتے تھے، اٹھتے تھے، اگر پڑھتے تھے کیا ہے لہو لہان ہو گئے۔ اور کہا کہ کیا ہے آخر کے اندر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی، ان کے لیے تو یہ کہا کہ یہ تو کیا ہے یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، میں ہوں کون، میں ہوں کون؟ کیا ہے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام ہے، نبی کے بعد جو ہے اللہ کے بعد جس کا مقام ہو وہ نبی کا مقام ہے۔ لیکن اس وقت بھی میرے نبی نے بد دعا نہیں کی، اس وقت بھی یہ دعا کی کہ اللہ اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو کچھ نہیں، اگر یہ میری بات نہیں مانیں گے تو کچھ نہیں، ایک وقت آئے گا ان کی نسل ایمان لے کر آئے گی۔ اس لیے اللہ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، او میرے بندے تم میری رحمت سے نا امید مت ہو۔ کیا ہے میں ہر وقت کیا ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جو ہے یہاں پر ہماری سانس نکلتے وقت تک ہمارا کیا ہے توبہ کا وقت ابھی بھی باقی ہے۔ اس لیے نوجوانوں کیا ہے ہم کم از کم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر سکے یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت تو کر دے، میں تو صرف صورت لے کر آیا ہوں۔ اگر یہی لباس ہم نے کیا ہے دنیا کی زندگی کے اندر پہن لیا، اگر ہم نے ہمارے نبی کی نقل مار لی تو کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوری امید ہے اور پورا یقین ہے اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسکول کے اندر کیا ہے ہم نقل مار لیتے ہیں اور کیا ہے ایگزام کے اندر ہم نقل مار لیتے ہیں تو ہمیں پاس کر دیتے ہیں، تو کیا اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف نہیں کرے گا؟ کیا اللہ تبارک و تعالی ہمیں پاس نہیں کرے گا؟ وہ ضرور پاس کر دے گا۔ اس لیے آؤ میرے نوجوانوں کیا ہے نبی والے طریقے کی طرف نہ جاؤ، ہیرو کی طرف نہ جاؤ، کرکٹروں کی طرف، وہ آپ کو پوچھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، وہ تو آپ کا نام بھی نہیں جانتے ہیں، لیکن آپ یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ آپ نے درود بھیج دیا، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یاد کریں گے، آپ کے لیے آپ پر توجہ ڈالیں گے اور آپ کے لیے راستے کھول دیں گے۔ لیکن کیا ہے ساری مشکلوں کا حل کیا ہے ہم اس کاروبار میں تلاش کرتے ہیں، ساری مشکلوں کا حل جو ہے ہم دنیا کی تمام چیزوں میں کیا ہے پیش ہم کیا ہے چاہتے ہیں، لیکن حقیقی کامیابی وہ ہے جس میں کیا ہے نبی والے اخلاق ہو، نبی والا طریقہ ہو۔ نبی والے طریقہ کیا ہے بہت آسان ہے۔ اب کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیا ہے جب مؤذن بلاتے ہیں تو کیا بلاتا ہے تو کیا ہم سوتے رہتے ہیں، کیا ہے اس وقت جو ہے برکتیں اترتی ہے، اس وقت کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اترتی ہے، اس وقت ہمارے لیے اچھی تقدیر کے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ لیکن اس وقت ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اس وقت کیا ہے ہماری آنکھوں کے اندر نیند ہوتی ہے، تو کہاں ہم پر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آئے گی، کہاں ہم پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیار آئے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے ابھی بھی جو ہے سمندر کے بیچ میں راستہ نکالنے کے لیے تیار ہے۔ ابھی جو ہے کتنے سال ہزاروں سال پہلے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کے اندر راستہ نکالا، اس وقت بھی وہی اللہ تھا، اس وقت بھی جو ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی موجود تھا، اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت تھی، اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمارے رول ماڈل ہے، ہمارے ہیرو ہے۔ آج ہم ہمارا ہیرو کس کو بناتے ہیں؟ جس کے کیا ہے نہ داچے کے ٹھکانے ہوتے ہیں، نہ زبان کے ٹھکانے ہوتے ہیں، نہ جس کے ٹھکانے ہوتے اس کو اپنا رول ماڈل بناتے ہیں۔ اور رول ماڈل تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بناؤ کہ دنیا میں بھی آپ کو جو ہے کامیاب کر دے گا۔ دنیا کا رول ماڈل آپ نے اس کے ساتھ کانٹیکٹ بھی رکھ لیا تو آپ کو دنیا تک کامیابی دے گا، وہ بھی بھروسہ نہیں ہے، لیکن مرنے کے بعد جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم وہاں بھی کام آئیں گے، دنیا میں بھی کام آئیں گے۔ جب بھی آپ کو پریشانی ہو درود شریف پڑھ لو، کتنا آسان ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ساری مشکلیں حل۔ میری الحمدللہ میرا یہ معمول ہے، کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم شروع، اللہ تبارک و تعالیٰ راستے بنا دیتا ہے، کیونکہ ہمارا یقین نہیں ہے۔ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو کتنا یقین تھا کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے سمندر کے بیچ راستے نکالیں گے، اور اس وقت راستے نکالا۔ اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عزت کے نقشے کے اندر بھی ذلت دیتا ہے۔ فرعون کو دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عزت کے نقشے کے اندر ذلت دی، اور موسیٰ علیہ السلام کو ذلت کے نقشے کے اندر کیا ہے جو ہے عزت دی۔ اس لیے عزت کا مالک بھی اللہ ہے، ذلت کا مالک بھی اللہ ہے۔ ہم سوچیں گے، اگر ہمارے دل میں خیال آئے میں داڑھی رکھ لوں گا تو کیا ہے، میں شرما جاؤں گا، مجھے ذلیل کریں گے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، کہ جو ہے ساری حکومت میرے قبضے میں ہے، کل کا فقیر آج کا بادشاہ، آج کا بادشاہ کل کا فقیر۔ اور جو ہے یہ تو دنیا کا نظام ہے، ہزاروں دنیا میں آئے، ہزاروں دنیا سے چلیں گئے، اور اللہ یہ کہہ رہا ہے عزت میرے ہاتھ میں ہے، ذلت میرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ہے جو آسمان جس نے بنایا، جس نے زمین کو بنایا، جس نے چاند کو بنایا، جس نے سورج کو بنایا، جس نے ستارے کو بنایا، جس نے سیارے کو بنایا۔ پہاڑ پر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی آپ کو ملے گی۔ جو ہے آپ آسمان میں دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ملے گا۔ جو ہے آپ کنویں کے اندر جو پانی نکلے وہاں سے دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت۔ ہم کو تیرے پانی وہاں زمین سے، وہاں کا کون سا ہم فلٹر لگاتے، کون سا ایسا اسباب لگاتے، کون سا ہم ایسا مشین لگاتے، لیکن ایک اللہ کی قدرت ہے، پانی نکلتا ہے۔ ہم کیا ہے دیکھتے ہیں اخبار میں، اور جو ہے پیپر میں بھی آتا رہتا ہے کہ یہاں آج تو جو ہے یہاں سے پانی نکلا ہے، اور پانی نکالنے والی ذات کون ہے؟ ایک اللہ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ہے جو ماں کی اندھیری کوٹھڑی کے اندر انسان کو بناتا ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ لائٹ بند ہو جائے ہم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اگر لائٹ بند ہو جائے ہم کو یہاں سے جانا ہو دور تو ہم جا نہیں سکتے، ہم کو جانا ہو ایک قدم تو ہم نہیں جا سکتے۔ لیکن وہی اللہ جو ماں کی کوٹھڑی کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر جو ہے پورے انسان کو بناتا ہے، ہاتھ کو بھی بناتا ہے، آنکھ کو بھی بناتا ہے، ناک کو بھی بناتا ہے، زبان کو بھی بناتا ہے، ہاتھ کو بھی بناتا ہے، تمام چیزوں کو بناتا ہے۔ آنکھ کے اندر روشنی کس نے دی؟ ایک اللہ نے دی۔ زبان کے اندر مٹھاس کس نے دی؟ ایک اللہ نے دی۔ اگر زبان کے اندر ہم کو ٹیسٹ بند ہو جائے تو یہ زبان کچھ کام کی نہیں۔ اگر ہم زبان بولنے سے بند ہو جائے، ہماری زبان اگر بولنا بند کر دے تو یہ زبان کچھ کام کی نہیں۔ لیکن وہی ذات جس نے زبان کو بنایا، جس نے آنکھوں کے اندر روشنی دی، جس نے پکڑنے کی طاقت دی، جس نے پاؤں سے چلنے کی طاقت دی، کون ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے۔ وہی اللہ کیا ہے ہمیں کہہ رہا ہے آؤ میرے بندے توبہ کر لو، تم مجھ سے معافی مانگ لو، میں ابھی بھی تمہارا اپنا بنانے کے لیے تیار ہوں۔ کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کیس پھنس جائے، اور جو ہے ہم کو ہے کوئی نردوش ہو، ہمارا کوئی بھی پریشانی نہ ہو، ہم کیا ہے ہم نے گناہ بھی نہ کی ہو، گناہ بھی نہ کیا ہو، پھر بھی کیا ہے ہم کو اگر جیل میں لے جائے اور جیل سے ہمیں چھوڑ بھی دیتے ہیں، لیکن پھر بھی کیا ہوتا ہے ہم کہتے بھی ہیں کہ صاحب مرو نام نہیں لگتا تھا میں، کہ میں تو جو ہے نا میں کوئی گناہ نہ کرو تو بھی مرو نام نہیں لگتا، لیکن پھر بھی کیا کہتا ہے نہیں، جو ہے ہماری لسٹ کے اندر لکھا جائے گا کہ تم فلا وقت پکڑے گئے تھے، اس لیے تمہارا لسٹ کے اندر نام لکھا جائے گا، تم فلا کیس میں پکڑے گئے تھے، چاہے نردوش ہو۔ لیکن اللہ کیا ہے اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اگر تم گناہ کر کے آؤ گے اور اللہ کے پاس معافی مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے نامہ اعمال سے تم نے کیا گناہ کیا تھا اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیں گے، اور نامہ اعمال سے جو ہے تمہارا کس وقت اور کس جگہ اور فرشتوں کو بھی بلا دیں گے کہ میرے بندے نے گناہ کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایسی ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مانگو گے اللہ کے سامنے کریم پاؤ گے، اللہ کو کریم پاؤ گے۔ تو میری پوری بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ جو ہے آخر جو ہے موت سب کو آنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لو، دنیا کے اندر اللہ کی مان کر چلو، دنیا میں بھی کامیابی آخرت میں بھی کامیابی، اور سب سے آسان طریقہ یہ ہے ہم 5 ٹائم نماز پڑھے۔ اس لیے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فجر آسان ہے،
رات کو جلدی سو جائے، صبح جلدی اٹھ جائے۔ اگر ہم کو یہاں سے بامبے جانا ہو، ہم کو یہاں سے بھروچ جانا ہو، ہم کو یہاں سے احمد آباد جانا ہو تو صبح 5 بجے ہم کو جانا ہے تو ہم 4 بجے سے تیاری کرتے ہیں، 3 بجے سے اٹھ جاتے ہیں، تو ہمیں اتنا بھی ہمیں کیا احساس نہیں ہوتا کہ کل مجھے مرنا ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، اور جو ہے سب میرے رشتہ داری ہے، مجھے کسی سے وہ نہیں ہے، لیکن رشتہ دار کو زیادہ لگتا ہے کیونکہ خون ایک ہی ہوتا ہے۔ آج ہمارے نوجوان، ہمارے رشتہ دار کہاں جا رہے؟ آج ہماری سب سے بڑی پرابلم یہ ہے ہم اللہ کو بھول چکے ہیں۔ کتنے دن ہو رہے ہیں، کتنا وقت ہو چکا، کیا ہماری زندگی ایسے ہی گزرے گی؟ کیا ہمیں مرنا نہیں ہے؟ دنیا سے ہمیں جانا نہیں ہے؟ دنیا سے مجھے بھی جانا ہے، جو ہے آپ کو بھی جانا ہے، ایک وقت سب کو دنیا سے جانا ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر آپ دیکھ کر آؤ، جو کہتے تھے کہ جو ہے میرا اتنا نام ہے، قبر میں ان کا نام بھی مٹ گیا۔ جو کہتے تھے، جو اچھا اچھا لباس پہنتے تھے اور کہتے تھے کہ میرے پاس یہ گاڑی ہے، یہ ہے، قبر میں دیکھو ان کے پاس نہ گاڑی ہے، کچھ بھی ہے نہ کچھ، سب کچھ کس کا ہو چکا؟ جو اس کے وارثوں کا ہو چکا، اس کے گھر والوں کا ہو چکا۔ اس لیے اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ موت جو ہے سب کو آنی ہے، جو ہے ہم کیا ہے قبرستان میں جائے اور کیا ہے اپنے رشتہ داروں کو پڑھ کر بخشے، وہ ہم ان کی روح جو خوش ہوگی اور ان کی روحیں کیا ہے، وہ کیا ہے ہمیں دعائیں دے گی۔ لیکن کیا ہے ہمارے پاس 5 منٹ بھی ٹائم نہیں ہے۔ ہم نے کبھی سوچا کہ میرے پردادا کا انتقال ہو چکا ہے، میں کو بھی اس کو پڑھ کر بخشوں، میرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ پہلے دن تو ہم کیا ہے ہائے واویلا کرتے ہیں، لیکن دوسرے دن کیا ہے ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرے دن نہ باپ کون ہے، کہاں سے ہے، کہاں مرا، کچھ پتہ نہیں ہے، اس کی زندگی کہاں جاتی ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ آخر کار کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ دل کے اندر دنیا کی محبت بیٹھی ہوئی ہے، دل کے اندر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا ہے ہم بھول بیٹھے ہیں۔ اس لیے میرا بیان کرنے کا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے، میں تو آپ کو ایک موٹی موٹی باتیں بتا کر جا رہا ہوں۔ بس پہلی بات یہ ہے کہ آخرت کو یاد رکھو، ایک دن مجھے بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ طاقت ہے میں کہ اللہ کو میں اپنا ساری جواب دے سکوں گا، اگر ہم یہاں پر پولیس والا سامنے آ جائے، ہم کوئی جرم کر لے تو ہم اس کے سامنے جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہم کیا ہے ہم جواب نہیں دے پاتے، دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا بادشاہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، ہم اس کے سامنے کیسے جواب دیں گے؟ تو کیا ہے موت کی تیاری دوسرے نمبر پہ یہ رہی ہے کہ کیا ہے اپنی زندگی سے نا امید مت ہو، کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے اچھے حالات لائے گا۔ کیا ہے اس کے لیے سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنائے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہیرو بنائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں 100% کامیابی ہے اور غیروں کے طریقوں میں 100% ناکامیابی ہے۔ اس لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کے فالوورز بنو اور کیا ہے 5 ٹائم کی نماز پڑھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ کیا ہے ہم سے جو بھی گناہ ہو چکا ہے اس کی ہم آج معافی مانگیں گے۔ اس لیے کیا ہے ہم لائٹ بند کر لے تھوڑی دیر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے تاکہ ہمیں موت کی یاد آئے، قبر کی یاد آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی بھی ہمارا جو ہے ابھی بھی ہے، کیا ہے ہم صرف کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہو جائے، اللہ بھی جو ہے ہمارے ہو جائیں گے۔ اگر دنیا کے اندر ہم نے اللہ کو راضی کر لیا تو اللہ کیا ہے ہم سے راضی ہو جائے گا۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کام بنائے گا۔ اپنی گردن کو جھکا لے اور جو ہے ادب سے بیٹھ جائے اور موت کو سامنے یاد کرے کہ قبر کے اندر مجھے بھی جانا ہے۔ آج قبر کے حال ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ چھوٹا سا بچھو ہمیں کاٹ جاتا ہے اور جو ہے ہم ہائے ہائے کرتے ہیں، اور جو ہے قبر کے اندر دنیا کے اندر ہمیں چھوٹا سا مچھر کاٹ جاتا ہے تو ہم ہائے ہائے کرتے ہیں۔ قبر کے اندر بڑے بڑے اژدہے ہوں گے، قبر کے اندر جو ہے حساب کتاب ہوگا، اور دنیا کے اندر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں خوشی اس لیے دے رہے ہیں کہ میرا بندہ نافرمانی کرنے کے باوجود بھی اللہ بھی کیا ہے ابھی بھی ہمارا بنانے کے لیے تیار ہے۔ اللہ ابھی بھی کہہ رہا ہے چلو کچھ نہیں، آج نہیں تو وہ کل میرے پاس ضرور آئے گا، لیکن کل کرتے ہوئے موت آ جائے گی تو ہم ہمارے رب کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے؟ موت کو یاد کرے،
اور جو ہے موت جو ہے سب کو آنی ہے، سب کو مرنا ہے، دنیا سے مجھے بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے۔ اگر سوچے کہ اگر میں ابھی میری موت آ جائے میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا، میرے پاس تو کوئی ایسے عمل بھی نہیں ہے کہ میں اس سے اللہ کو راضی کر سکوں، کیا ہے میرے سارے اعمال کیا ہے ایسے ہے کہ اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، اللہ کو جو ہے کیا ہے رلانے والے ہیں۔ کیا ہے دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کوئی غلام ہوتا ہے، اس کا آقا ہوتا ہے، اس کی نافرمانی کرتا ہے، غلام اس کی نافرمانی کرتا ہے، آقا کی سیٹھ کی جو ہے اس کی نافرمانی کرتا ہے تو کیا اس کو جو ہے دکان سے نکال دیتا ہے، لیکن ایک اللہ ہے وہ ہمیں جو ہے جب بھی ہم اللہ کے دربار میں آتے ہیں اللہ ہمیں نہیں نکالتے ہیں۔ اس لیے اپنی موت کو یاد کریں، 5 منٹ یاد کریں۔ کیا ہے پورا صبح اٹھتے ہیں ہائی دنیا، مرتے ہیں رات کو سوتے ہیں پھر بھی ہائی دنیا، ہمیں تھوڑا سے بھی وقت یاد نہیں آیا کہ کیا ہے قبر میں ان کو جا کر پوچھ لو جن کو عذاب ہو رہا ہے، ہمارے اندر طاقت ہے، اگر ہمیں تھوڑا سا کوئی مار دے ہمارے اندر طاقت نہیں ہوتی ہے برداشت کرنے کی، ہمارے اندر برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہوتی ہے تو اللہ کے سامنے کیا ہے مار کھانے کی طاقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے کیا ہے ہمیں ڈھیل دے رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے دنیا کی زندگی ہے، یہاں پر تم مجھے راضی کر لو، یہاں تم میری فرما برداری کرو، یا مجھے ہے یہاں پر مجھے ناراض کرو، یہاں کچھ نہیں ہے، مرنے کے بعد پتا چلے گا کون کیسا تھا۔ دنیا کے اندر تو کیا ہے کوئی کیا ہے نافرمان بھی ہوتا ہے، دنیا کے اندر سب سے بڑا ذلیل بھی وہ جو ہے عزت والا ہو جاتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تبھی پتا چلے گا کون عزت والا ہے کون ذلت دار ہے۔ میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے۔ اپنی موت کو یاد کرے کہ ابھی جو ہے میرا انتقال ہو چکا ہے اور جو ہے مجھے ابھی جو ہے کفن میں لپٹا دیا ہے اور میرا جنازہ ابھی قبرستان میں جائے گا۔ اب یہ سوچے تب ہمیں ہمارے دل کی آنکھ کھلے گی، تب ہمیں پتہ چلے گا ہم کہاں ہیں۔ کیا ہے آپ سوچے تھوڑی دیر کہ کیا ہے ابھی جو ہے میرا نام تھا، میرا نام عمار تھا، پھر تھوڑے دن کے بعد مرحوم کے نام سے پکارا جائے گا۔ ایک وقت آئے گا آپ کو بھی جو ہے دنیا کے اندر آپ کو لوگ سہارا دیتے تھے، جو ہے مرنے کے بعد آپ کو کوئی سہارا نہیں دے گا۔ دنیا کے اندر آپ کو جو ہے اپنا اپنا کرتے تھے دوست، ایک منٹ ایک لمحہ بھی اس سے ہم جدا نہیں ہوتے تھے، جو ہے وہ بھی آپ کو جو ہے قبر میں چھوڑ کر چلا جائے گا، وہ بھی آپ کے لیے ایک لمحہ بھی آپ کا انتظار نہیں کرے گا۔ دعا کر لیجیے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم يا عليم يا حليم يا كريم يا سميع يا بصير يا من لا شريك له ولا وزير له ويا خالق الشمس والقمر المنير ويا عصمة البائس الخائف المستجير ويا رازق الطفل الصغير ويا جابر العظم الكسير أدعوك دعاء البائس الفقير
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اللہ خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے، اللہ دین کے اجالوں میں، رات کی اندھیریوں کے اندر اے اللہ ہم نے آپ کی نافرمانی کی ہے، اللہ جی معاف کر دیجئے۔ کون سا ایسا لمحہ ہے جس میں آپ کو راضی کیا ہو، کون سا ایسا وقت ہے جس میں آپ کو راضی کیا ہو، اے اللہ جی معاف کر دیجئے۔ اللہ بڑے خطا وار ہیں، بڑے قصوروار ہیں، اے اللہ ہم سب کو معاف کر دیجئے۔ اے اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے اے اللہ ان بستی والوں کو یا اللہ عذاب نہ دینا، یا اللہ اس بستی والوں سے اللہ راضی ہو جائیے، اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے۔ اللہ بڑے پاپی ہیں، بڑے مجرم ہیں، اے اللہ یہ تمام تیرے نیک بندے ہیں، یا اللہ یہ تمام تیرے نیک بندے ہیں، یا اللہ وہ اللہ اپنا گھر چھوڑ کر ابھی یا اللہ تیری مسجد میں آئے ہیں، یا اللہ ابھی ان کا وقت تھا سونے کا، ان کا وقت تھا گھر سے یا اللہ باہر جانے کا، یا اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ جی معاف کر دیجئے، اللہ جی راضی ہو جائیے۔ یا اللہ بڑے پاپی ہیں، بڑے مجرم ہیں، یا اللہ آپ معاف کر دیجئے۔ اللہ آپ کو کون پوچھنے والا ہے، اللہ آپ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، یا اللہ 70 ماؤں سے زیادہ سننے والا ہے، اللہ ہم سب کو اپنا بنا لیجئے۔ یا اللہ کون سا ایسا وقت ہے جس میں آپ کی فرما برداری کی ہو، یا اللہ ہر وقت یا اللہ آپ کی نافرمانی کیے، پھر بھی اللہ تو ہم پر نعمتوں کی بارش برساتا رہا، ہم کو اپنا بناتا رہا۔ یا اللہ تو سوچتا ہوگا کہ میرے بندے ابھی آ جائیں گے، ابھی آ جائیں گے، فرشتے بھی تیرے سامنے شکایت کرتے ہوں گے کہ اللہ یہ تیرے بندے نافرمانی کرتے رہتے ہیں، یا اللہ ان کو عذاب دے دے اللہ، لیکن اللہ تو یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ میرے بندے ہیں، ابھی میرے سامنے معافی مانگ لیں گے، ابھی میرے پاس آئیں گے۔ ہائے افسوس اللہ ہمیں ایک وقت بھی آپ کے سامنے معافی مانگنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ اللہ جی معاف کر دیجئے، اللہ بڑے معاف کر دیجئے، بڑے پاپی ہیں، بڑے مجرم ہیں، رات کی اندھیریوں کے اندر ہم نے گناہ کیے، اللہ ہم دروازہ بند بند کر کے گناہ کیے، اے اللہ رات کی تنہائیوں کے اندر ہم بھی اللہ ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں، ہمیں کوئی دیکھ لیتا ہے، اے اللہ ہمیں سے بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، کل قیامت کے دن ہم کہاں بھاگیں گے، کس کے پاس جائیں گے؟ اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں ہوگا۔ اے اللہ دنیا کے اندر تو ہم کہیں سے کہیں اپنی گلی نکال کر چلے جاتے ہیں، لیکن یا اللہ کل قیامت کے دن تو سامنے سب موجود ہوگا، سارے نامہ اعمال موجود ہوں گے۔ اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ جی ہمیں رونا نہیں آتا ہے، اللہ رلا دیجئے، اللہ ہمارا دل سخت ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو خود فرماتا ہے جو گناہ کرتا ہے اس کے سینے پر ایک نقطہ پڑ جاتا ہے، گناہ کرتے 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 زندگی گزر جاتی ہے، اس کا جو ہے دل جو ہے سیاہ ہو جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ جو ہے میں گناہ کر رہا ہوں اور میں جو ہے نافرمانی والی زندگی گزار رہا ہوں۔ اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے، میں بڑا پاپی ہوں، اے اللہ بڑا مجرم ہوں، مجھ سے راضی ہو جائیے، مجھے معاف کر دیجئے۔ اے اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے اے اللہ امت کو سزا نہ دیجئے، اے اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے اے اللہ امت کو سزا نہ دیجئے۔ اے اللہ تیرے نیک بندے سامنے موجود ہے، اے اللہ سب سے بڑا گنہگار میں سامنے موجود ہوں، اللہ جی مجھے معاف کر دیجئے، اللہ ہمیشہ مجھے گنہگار سمجھتے رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا سے ہمارے ماں باپ بھی جا چکے، اللہ کوئی دنیا میں نہیں ہے، یہاں ایسے لوگ بھی موجود ہوگے کہ جس کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہوگے، اے اللہ ان کے ماں باپ کی مغفرت فرما دیجئے۔ کل کہتے تھے میرے ماں باپ امی ابو، لیکن آج نہیں ہے، آج قبرستان میں جا کر سوئے ہوئے ہیں، اللہ جی معاف کر دیجئے، اللہ جی معاف کر دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے، ہمیں اپنا بنا لیجئے، ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ اے اللہ ہم دنیا کو راضی کرنے کے لیے کتنے بھاگتے ہیں، دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے کتنے اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن اللہ اکبر اللہ دنیا کے اندر تو نے اپنی نعمت کے لیے بھیجا تھا نہیں، تو نے تو یا تیری فرما برداری کرنے کے لیے، تیری اطاعت کے لیے تو نے بھیجا تھا، لیکن مولا ہم گناہوں بھری زندگی گزار رہے ہیں۔ اے اللہ ہم نے اپنا سارا جو ہے اپنا پیسہ اپنا جان و مال دنیا کے پیچھے لگا دیا، اللہ جی ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ جی ہمیں معاف
معاف کر دیجئے۔ اے اللہ ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں، اے اللہ تیرے سامنے روتے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ اللہ اگر تو نے معاف نہیں فرمایا تو کہاں جائیں گے؟ اللہ کدھر جائیں گے؟ ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اللہ دنیا والوں نے ہمیں دھتکار دیا ہے، اے اللہ دنیا والے بھی ہم سے ناراض ہو چکے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر یا اللہ ہم اس کے پاس ایک مرتبہ پیسے مانگتے ہیں، دوسری مرتبہ اس کے پاس مانگنے جاتے ہیں تو ہمیں بھگا دیتا ہے، لیکن مولا تیرے پاس جتنی مرتبہ مانگے لیکن تو کبھی ناراض نہیں ہوتا۔ اے اللہ ہم تیری نافرمانی کر چکے ہیں، اے اللہ بہت گناہ کر لیے ہیں۔ اے اللہ دل کالا ہو چکا ہے، دل سیاہ ہو چکا ہے، دل سخت ہو چکا ہے۔ اللہ تیری محبت دل میں اس لیے نہیں آتی ہے، اے اللہ ہمارے گناہ جو ہے بڑھ چکے ہیں۔ اللہ تیرے سامنے مانگتے ہیں، تیرے سامنے اللہ مانگتے ہیں تو ہمیں اپنا بنا لیجئے، تو ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ اللہ ہمارے ساری پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ یہاں پر ایسے ماں باپ بھی موجود ہوں گے، یہاں پر ایسے باپ بھی موجود ہوں گے کہ صبح کماتے ہوں گے اور جو ہے شام میں ان کے پاس روزی روٹی نہیں ہوگی، وہ تیرے سامنے مانگتے ہوں گے اور شام کے وقت بچے مانگتے ابو مجھے دے دیجئے، مجھے دے دیجئے، لیکن وہ باپ کہتا ہے ہاں بیٹا میں تیرے لیے ابھی لے کر آؤں گا۔ جو ہے بچے باپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے، باپ تیرے پاس مانگتا ہے تو باپ کو جو ہے حقال نہیں دیتا ہے، جو ہے اس لیے تو بھی مانگنے آیا کہ تو نے میری نافرمانی کی ہے اور جو ہے تو پریشانی میں آ چکا ہے، اس لیے میرے پاس مانگنے آیا ہے۔ ایسا اللہ تو کبھی نہیں کرتا ہے، تو جو ہے ہر وقت اپنے بندوں کے لیے چاہے گنہگار ہو چاہے فرما بردار ہو کیا ہے بلکہ تو جو ہے گنہگار بندوں سے محبت کرتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے ہمارے گھر کے اندر 4 بیٹے ہوتے ہیں، کسی ماں کے 4 بیٹے ہوتے ہیں تو ایک بچہ نافرمان ہوتا ہے، ماں باپ کی توجہ اس پر زیادہ ہوتی ہے، ماں باپ اس کو زیادہ دھیان دیتے ہیں، چلو یہ تو میرا بچہ ہے، جب وہ گناہ ہے اس سے تو گناہ کا جو ہے میری نافرمانی کرتا ہے کچھ نہیں وہ کل سدھر جائے گا، لیکن مولا اے اللہ ہم بھی تیرے گنہگار بندے ہیں۔ اے اللہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم صبح جو ہے آپ کو جو ہے راضی کریں، شام میں ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ جی معاف کر دیجئے۔ اللہ بڑے کمزور تیرے بندے ہیں، ہمیں اپنا بنا لیجئے، ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ اے اللہ ہم موت کو بھول چکے، آخرت کو بھول چکے، تیرے سامنے اے اللہ تیرے سامنے کھڑے ہونے کو بھول چکے ہیں۔ اے اللہ جی ہم سب کو معاف فرما دیجئے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے، اللہ ہم سب کو اپنا بنا لیجئے، ہم سب کو اے اللہ تیرا پکا دوست بنا لیجئے۔ اے اللہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے دوست جو ہے ایک آپس میں ایک دوست ہوتا ہے، دوسرا دوست ہوتا ہے، وہ کیا ہے اس کو خوش کرنے کے لیے جو نہ جانے کہاں کہاں لے جاتا ہے، لیکن مولا یا اللہ دنیا کے اندر اپنی دوستی دوستوں سے نبھاتے ہیں، لیکن مولا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ جو ایمان والوں کا دوست ہے، اللہ خود فرماتے ہیں لیکن اللہ ہم تجھ سے دوستی کو توڑ چکے ہیں، اللہ ہم تجھ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا دوست بن جائیے۔ اللہ ہمیں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں نماز جیسی دولت ہمیں عطا فرما، اللہ نماز کا خشوع عطا فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اللہ امت مسلمہ سے راضی ہو جائیے، ہم سب کو اپنا بنا لیجئے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جس کی روزی اللہ تنگ ہو چکی ہے ان کے لیے کشادہ روزی کا انتظام فرما دیجئے۔ اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے ان کو سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ آپ سے ایک عاجزانہ ایک ریکویسٹ ہے، اے اللہ I miss you اللہ I love you اللہ ہم نے آپ کس کو ہم نے I love you کہہ دیا ہے، کس کو ہم نے یا اللہ بنا لیا ہے۔ اللہ تجھے اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں، ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں، اللہ تو ہمارا بن جائیے، اللہ تو ہمارا بن جائیے۔ اللہ تو خود کہتا ہے اگر تم گناہ کر کے آؤ گے تو میرے دربار میں ویلکم پاؤ گے، میرے دربار میں تو جو ہے اہلاً و سہلاً پاؤ گے، تم میرے دربار میں کیا ہے ہمیشہ خوشی والا ماحول پاؤ گے اور جو ہے تم راضی ہو کر جاؤ گے۔ اللہ ہمیں بھی اپنا بنا دیجئے۔ اے اللہ ہم سب تیرے فقیر بندے ہیں، ہم تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں کوئی فقیر آتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے۔ اے اللہ ہم بھی تیرے دربار کے فقیر ہیں، ہمیں بھی خالی ہاتھ جو ہے خالی ہاتھ ہمیں نہ لوٹا۔ یا اللہ
اللہ ہمیں موت کو یاد کرنے والا بنا دیجئے۔ اللہ جو بھی یا اللہ مجھ سے کمی کوتاہیاں ہو گئی ہے مجھے معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کو جو ہے تیرا حقیقی بندہ بنا دیجئے تو ہم سب سے راضی ہو جائیے۔ یا اللہ جو بھی مانگا وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ اس بستی کے اندر چین سکون عطا فرما، امن و امان کی فضائیں قائم کر دیجئے۔ اللہ یہاں پر آپس رہنے والے کے اندر محبت عطا فرما۔ اللہ ہمارے رشتہ داروں کے اندر محبت عطا فرما۔ اللہ ہمارے دوستوں کے اندر محبت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کی قدر کرنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمارے جس سے بھی ہم سے جھگڑا کر چکے ہیں اللہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں صلح کرا دیجئے۔ اللہ آسانی والا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب